یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک مرتبہ ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ ایک مرتبہ ملی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد موت آ کر کے اس دنیا کا خاتمہ کر دے گی اور ابدی زندگی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس دنیا کی منصوبہ بندی ایسے کہ اس سے زیادہ ہم استفادہ کریں کہ ہماری روزی روٹی، ہمارا پیٹ پردہ صحیح ہو سکے، ہمارے بیوی بچے مفلوق الحال نہ ہوں۔ لیکن سب سے بڑی منصوبہ بندی یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم ایسے برتیں کہ آخرت میں جانے کا راستہ واضح ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرے، اس کے لیے کام کرے۔ یہ جو کائنات ہے یہ منصوبہ بند ہے، ویل پلانڈ ہے یہ پوری کائنات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ ہم اگر کھیلنا چاہتے تو اپنے پاس ہم کھیل لیتے۔ یہ جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان یہ ساری پنہائیاں اور انسان کا وجود، یہ ساری چیزیں حق کے تحت ہم نے پیدا کی ہیں اور با مقصد ہیں، منصوبہ بند ہیں۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی منصوبہ بند تھی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، صحابہ کے ساتھ تعلقات، اپنے گھر کے معمولات اور معاشرے کے اندر آپ کی چلت پھرت، سب منصوبہ بند تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے قابل ذکر جتنے بھی کام کیے ہیں اس زمین پر، وہ تین چیزوں سے خالی نہیں تھے: مائکرو پلاننگ، باریک بینی کے ساتھ منصوبہ بندی، نمبر دو جو وسائل آپ فراہم کر سکتے تھے وہ وسائل کی فراہمی، اور تیسری بات یہ کہ اس کام کو اچھے افراد کے سپرد کرنا۔ یہ تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو جگہ جگہ ملتی ہے۔ پھر رزلٹ کیا نکلتا تھا؟ رزلٹ نکلتا تھا 500%، 1000%، 2000%، 20%، 40%، 60% نہیں نکلتا تھا رزلٹ سینکڑوں میں اور ہزاروں میں نکلتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رہنما ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے نمونہ ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ آپ منصوبہ بندی فرماتے تھے اس زمین پر۔ جب منصوبہ بندی ہو جائے اور منصوبہ بندی ہونے کے بعد اس پر عمل ہو تو جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ نہیں نکلتا تو آدمی مایوس ہوتا ہے۔ آدمی کا پوری جو ہے کمپنی کولیپس کر گئی، اس کا پورا بزنس ڈھا گیا، اس نے خودکشی کر لی، بھاگ گیا ملک چھوڑ کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا سنو، مایوس اس لیے تمہیں نہیں ہونا ہے کہ تم جس کے بندے ہو وہ حی ہے، قیوم ہے، وہ ہے زمین پر موجود ہے، ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، وہ تمہیں آزما رہا ہے، کل تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہارا جو منصوبہ ہے وہ عملی جامہ نہ پہن سکے تو تم اللہ رب العزت کی طرف پلٹو، انابت کرو، اپنا تجزیہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح موجود تھے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں مجھ سے لے لو، اس پر عمل کرو، عمل نہیں کر سکتے تو سکھا دو دوسروں کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ کو پکڑا، وعد خمسن، 5 چیزیں وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے بتائیں، 1 2 3 4 5۔ پہلی بات جو آپ نے بتائی وہ یہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے زیادہ بے نیاز شخص تم ہو جاؤ۔ رب نے میرے لیے یہی چاہا تھا، میں نے اپنی وسائل، اپنے ذرائع، اپنی حکمت، اپنی ترجیحات سب کچھ لگا دیا میں نے، لیکن اللہ رب العزت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے عزم و ارادہ کے ٹوٹنے سے۔ آدمی بہت کچھ چاہتا ہے، کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتا تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ آدمی یہ کہتا ہے کبھی کبھی اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو ہو جاتا، اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا ہو جاتا۔ لمبی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لو ہے نا، اگر والا، اس کو نکال دو، یہ جو لو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا ہارٹ اٹیک ہوا رات میں کسی کو اور جلدی نہیں لے جا پائے، گاڑی دیر سے آئی، اگر گاڑی جلدی آ جاتی تو شاید یہ بچ جاتے، نہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا ہوتا تو شاید ایسا ہو جاتا، نہیں۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، جو نہیں کر سکتے تھے وہ نہیں ہوا، اور لو اگر مگر مت کیجئے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العزت اس میں خیر فرمائے گا۔